تو ایسا زندگی مت گزارو، ایسا زندگی مت گزارو کہ اپنے کریٹر کو بھول جاؤ کہ ہم کسی کے کریشن ہیں. کریٹر کو مت بھولو. کوئی کھانا کھانا نہیں بھولتا، کوئی یہ کرنا، ہر چیز یاد ہوتا ہے، صرف اس کے سامنے جھکنا بھول جاتے ہیں. اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع. ہمارے اچھے سپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان. الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین، توکلت علیک یا رب العالمین وفوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین اکرام، یہ جو زندگی، دنیا کی زندگی، ورلڈلی لائف جس سے ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت اور قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی زندگی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے. اس کو چھوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت لمبی ہے، وہ بہت لمبی ہے. اتنی لمبی ہے کہ فیگرز میں آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ ٹیکنالوجی شاید کسی زمانے میں آ جائے جو فگرز کو اکومولیٹ کرے. اتنی لمبی ہے. کسی چیز کو اچھا اور برا اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کا اپوننٹ ہو. جب تک کسی چیز کا اپوننٹ نہ ہو اس وقت تک اس کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے. ابھی ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کہو گے یہ اچھا. وہ اچھا آپ نے اس لیے کہا کہ دوسر ہاتھ میں اچھا چیز نہیں ہے، تو آپ کہو گے یہ اچھا یہ برا. On the other hand، یہ جو دنیا کی زندگی کو جو کہا گیا ہے چھوٹی، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے سامنے 3 زندگیاں رکھی گئی ہے کمپیریزن کے لیے. تو پتہ چلا واقعی یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے. حالانکہ اسی زمین پر کتنے آج بھی موجود ہوں گے جو 100 کراس کیے ہوئے ہیں اور ابھی بھی زندے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے. کیوں؟ میں بتاؤں کیوں. 3 زندگیوں کو اس کے سامنے لایا گیا کمپیریزن کے لیے. سب سے پہلا قبر کی زندگی. اب قبر کی زندگی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک قبر ہی زندگی چلے گی. عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز ہے. یہ قبر ہی قبر چل رہی ہے، تو پتہ چلا یہ چھوٹی ہے. پھر دوسرا زندگی میدان حشر، جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو پتہ چلا یہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے. ایک تیسرا زندگی لایا گیا جس کو کہتے ہیں جنت کی زندگی. وہ تو میدان حشر سے بھی زیادہ لمبی. اور آج دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجن موجود ہے، جتنے بھی مذہب، جتنے بھی مختلف، ہر ایک اپنے جگہ پہ درست ہے، صحیح ہے. ہر ایک کا ایک ہی پرنسپل ہے جو ایکول ہے. کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی ڈائیلاگ نہیں، کچھ نہیں. سب کا ایک ہی پرنسپل. وہ کیا ہے؟ کہ مرنے سے پہلے مرنے کے تیار ہو جاؤ. ہر مذہب، دنیا میں جتنے بھی ریلیجن ہے، آپ گھوم کے دیکھیں 50 ریلیجن ملیں گے. ہر ایک کا یہی ایک پرنسپل جو ایک ہی پلیٹ فارم پر آتا ہے کہ جانے سے پہلے تیار ہو جانا. اب کیسے تیار ہوتے ہو یہ تمہارے لیے چیلنج ہے، کیونکہ جانا ہے
اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. there is no two way about it. one day we have to depart from this universe. numbered ہے, days are numbered. صرف فرق یہ ہے کہ جو چلے گئے ان کا نمبر کول ہو گیا, اور ہم جو باقی ہے ریمیننگ پیپل نمبرڈ ہے, خالی کول نہیں ہوا. خالی کول بس یہی فرق ہے, ان کا نمبر کول ہو گیا, ہمارا نمبر ابھی باقی ہے. اور یہ ایک جو پرنسپل ہے نا, ہر مذہب کا کوئی جتنا بھی ڈیبیٹ کر لے, لیکن اس پہ آ کے سب کے سر جھک جاتا ہے کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. او بھائی, جب پتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے تو جانے کی تیاری بھی تو ہونا. جتنا تیار, جتنا سکیوا ہر انڈیویجول اس زمین کے اوپر کی زندگی کو کرتا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جانے کے بعد کی زندگی کو سکیوا کرنا. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ بیمار ہو گیا, اور اس کو پتا تھا میں بہت دن جینے والا نہیں ہوں. اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت کیا, بیٹا دنیا کے لیے اتنا محنت کرنا جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے ہی آفٹر کے لیے اتنا کرنا جتنا تو نے وہاں رہنا ہے. اب دنیا کی زندگی ایوریج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا تھا, پیشن گوئی 60-70 میری امتیوں کا عمر ہوگا, 60-70. آج ایوریج لائف یہی ہے تقریباً 60-70. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اچھا اگر جی بھی گیا, زندگی میں کچھ رہ نہیں جاتا, کچھ رہ نہیں جاتا. چلنے میں بھی تکلیف, دیکھنے میں, بولنے میں, سننے میں, کھانے میں, سونے میں, ہر چیز میں تکلیف ہی شروع ہو جاتی. یوں کہہ لو کہ انٹائر باڈی, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک یہ جو دھڑ ہے ڈیفالٹ سا آتا ہے, ویکنس آ جاتا ہے. اگر جی بھی گیا لیکن زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہ جاتا. تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک نہ ایک دن ہمیں دھوکہ دے گی, اس بات کو کبھی نہیں بھولو. یہ ملی ہے دھوکہ دینے کے لیے, اصل میں یہ دھوکہ نہیں ہوتا. ایک بات میں اور کہتا چلو, یہ ایک لفظ ہے اپنے منہ سے کبھی نہ نکالنا کہ موت اچانک آئے گی. یہ بہت غلط اسٹیٹمنٹ ہے کہ موت اچانک آئے گی. اس بات کو کبھی اپنے منہ سے نہیں نکالنا. یہ ہر ایک کے لیے میسج ہے. موت اچانک نہیں آئے گی. اچانک کا مطلب کیا ہے؟ اچانک کا مطلب ہے ان ایکسپیکٹڈ. اسی کو تو کہتے ہیں نا, ان ایکسپیکٹڈ. کبھی سوچا بھی نہیں تھا, دیکھا بھی نہیں تھا, سنا بھی نہیں تھا, اور ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اچانک. موت اچانک تو نہیں آئے گی. کیا رامائن میں نہیں لکھا ہوا موت؟ قرآن میں نہیں لکھا موت؟ بائبل میں نہیں لکھا موت؟ باپ کا جنازہ نکلا نہیں دیکھا؟ دادی, دادا, نانا کئیوں جنازے دیکھ کر نہیں پتا چلا تھا کہ میرے بھی ساتھ ہوگا؟ تو اچانک کہاں سے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ آپ تیار نہیں تھے. آپ تیار ہو نہیں تو بدنام کرتے ہو اچانک. دیکھیں نا, اگر آپ میرے ساتھ سہمت ہوتے ہو, اچانک کا ڈیفینیشن ہے ان ایکسپیکٹڈ. ارے بھائی, کھول کے کتابیں بتا رہی ہے کہ مرنا ہے, اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ فیجی ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے, دن میں کم و بیش 3 مرتبہ شوق سماچار ہوتی ہے, تو بھی نہیں آنکھی کھلا. کیا بچپن سے 70-80 سال عمر ہو گیا تو بھی نہیں پتا چلا کہ مرنا ہے؟ تو بدنام کیوں کرتے ہو کہ اچانک؟ بات یہ ہے کہ آپ تیار نہیں ہو. بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں اتنا مگن ہو گئے تھے, موت کو بھول گئے تھے. تو ایسا زندگی مت گزارو, ایسا زندگی مت گزارو کہ اپنے کریٹر کو بھول جاؤ کہ ہم کسی کے کریشن ہیں. کریٹر کو مت بھولو. کوئی کھانا نہیں بھولتا, کوئی یہ کرنا, ہر چیز یاد ہوتا ہے, صرف اس کے سامنے جھکنا بھول جاتے ہیں. یہ اصل میں دنیا نے اندھا کر دیا. یہ رنگ دھمک چمک, یہ خوبصورت پہاڑی, یہ وہ موٹر گاڑی, پیسے کی لالچ, یہ لالچ وہ لالچ, آگے بڑھنے کی تمنا, انہوں نے ہمیں اندھا کر دیا اور یہ بھلا دیا کہ ایک دن جانا ہے. بڑا بہترین بات ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم اتنے بھول گئے کہ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم کچھ بھولے ہوئے. اتنے بھول گئے کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم کچھ بھولے ہوئے. اتنا ڈیپتھ میں چلے گئے. یہ اصل میں دنیا کے رنگ اور روپ نے ہمیں اندھا کر دیا. اتنا غفلت کی زندگی مت گزارو. موت کو ہمیشہ سامنے رکھو, قبر کو ہمیشہ سامنے رکھو. دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے. یہ سب جو مینشن بنا کے رکھے ہیں نا, یہ سب کسی اور کے نام چڑھ جائے گا. آج کاغذ پہ میرا نام, کیونکہ میں زندہ ہوں, صرف مرنے کی دیر ہے, ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے گا, لات گھسا سب چلے گا.
کیا لے کر گئے اپنے ساتھ؟ وہ $50 میٹر گیلکو مٹیریل کا کپڑا ہے، شریڈ کر کے لے جا کے دفن کر دیں گے، کیا کام آیا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح ایمان کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ، اور موت کو ہمیشہ سامنے رکھ کر اس دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی گئی سنی گئی ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry. Your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory. We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. میرے نام میرے نام میرے نام اللہ کر دے عنایات شاہ امم عنایات شاہ امم قائم رکھوں روزہ نمازے رہے دل پہ یسوع حرم ہو راہ دل پہ یسوع حرم میرے نام اللہ کر دے عنایات شاہ امم ہو عنایات شاہ امم سحری کا ماحول سہانا لگتا ہے ہر لب پر رمضان کا فسانہ لگتا ہے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے راتوں میں بھی نفلی عبادت ہوتی ہے شان خدا شان خدا شان خدا دیکھ رہا ہے یہ زمانہ خدا کی قسم یہ زمانہ خدا کی قسم میرے نام اللہ کر دے عنایات شاہ امم عنایات شاہ امم قائم رکھوں روزہ نمازے راہ دل پہ یسوع حرم ہو راہ دل پہ یسوع حرم بہتی ہے نظر ایمان کے دھاروں میں قدرت کا بکھرا ہے نور نظاروں میں روزے کی مومن کو لذت ملتی ہے بھوکے پیاسے رہ کر راحت ملتی ہے رمضان میں رمضان میں رمضان میں ہر مومن پر ہے سوا تیرا رحم و کرم ہے سوا تیرا رحم و کرم میرے نام
اللہ کر دے عنایات شاہ امم، عنایات شاہ امم، قائم رکھوں روزہ نمازے، رہے دل بھی یہ سوئے حرم، راہ دل بھی یہ سوئے حرم، میرے نام میرے نام میرے نام۔ اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پچھلے سال کی کامیابی کے بعد ایک بار پھر آپ تک رون کاسٹ پر ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔ ہر صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے تقریر، بیان اور نعت سننے کا موقع۔ ہمارے اچھے سپانسرز عاقب رینٹلز، علیز بلڈرز اور محمد ایکون کا شکریہ ادا ہے، جن کے سوجنیہ سے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔